اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنة او یصیبہم عذاب علیم صدق اللہ مولانا العظیم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يغار وغيرة الله ان يأتي المرء ما حرم الله عليه رواه البخاري ومسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو پیدا کیا، انسان اور جنات کو پیدا کیا، اور ہر آن اور ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں پر طرح طرح کے احسانات بندوں پر اللہ تبارک و تعالی کے گئے۔ لہذا اگر اللہ تبارک و تعالی اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالی جن چیزوں کا حکم دے رہا ہے ان چیزوں کو بجا لایا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بندوں پر ہر آن اور ہر لمحہ احسان کرنے والا ہے۔ اگر ہم سانس لے رہیں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے۔ اگر ہماری سانس رک جائے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، اگر سانس لینے میں تھوڑی بھی پریشانی ہو جائے تو کس قدر تکلیف اور مشقت ہوتی ہے، ہر انسان بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ اگر ہماری سانس چل رہی ہے، ہر آن ہر لمحہ اگر ہم اللہ تعالی سانس لے رہیں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا احسان اور کرم ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور عبادت کے لائق وہ ذات ہے جس کی جانب سے احسانات اور انعامات سب سے زیادہ ہوں۔ اور انعامات کی انتہا کیا ہے؟ انعامات کی انتہا یہ ہے کہ وجود بخشنا اور زندگی سے نوازنا، اور یہ تمام چیزیں دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی گئے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا، وجود انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سے نوازا، لہذا عبادت کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم دے اور اس حکم سے انسان خلاف ورزی کرے تو اللہ تبارک و تعالی سخت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کے اندر بیان کیا ہے، یہ آیت کریمہ تو منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ منافقین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو زبان سے تو ایمان کا اقرار کرتے گئے لیکن دل کے اندر ان کے ایمان نہیں ہوتا گئے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ ان کے جو خرافات تھے، جو ان کے صفات تھے، برے صفات کو ان آیتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو متنبہ کیا ہے۔ اس آیت کریمہ یہ غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ غزوہ خندق کے موقع پر منافقین کا یہ طریقہ تھا کہ منافقین اللہ کے رسول سے بتائے بنا
گھروں کو اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ یا دوسری اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا گیا کہ جب اللہ کے پیغمبر کوئی عام مشورے کے لیے بلاتے، کسی اہم کام کے لیے منافقین کو اور حضرات صحابہ کرام کو بلایا کرتے تھے، تو منافقین کی عادت یہ تھی کہ اللہ کے رسول کے اجازت کے بنا ہی اٹھ کر اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، اور جو ایمان والے بندے تھے وہ اللہ کے رسول سے اجازت لیتے تھے، اس کے بعد اپنے گھروں کو جاتے تھے۔ تو یہ آیت کریمہ تو نازل ہوئی ہے منافقین کے بارے میں، لیکن یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں گئے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کرتے گئے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے گئے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ورزی کرنے پر اللہ تبارک و تعالی کیا معاملہ کرتا گیا ایسے لوگوں کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالی نے اسی مضمون کو بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا گیا، یہ سورہ نور کی آیتیں گئے، 18واں پارے کی آیتیں گئے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا گیا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، بس چاہیے کہ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ یخالفون عن امرہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے گئے، جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا گئے ان چیزوں سے منہ موڑتے گئے۔ عن امرہ کی ضمیر یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی لوٹ رہی ہے، یعنی ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کا حکم دیتے گئے ان کاموں سے خلاف ورزی کرتے گئے، ان کاموں کو بجا نہیں لاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے گئے۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ آگے اللہ نے فرمایا ان تصیبہم فتنہ، یہ کہ ان پر کوئی مصیبت آن پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کرتے گئے، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے گئے، اللہ کے دین کی مخالفت کرتے گئے، وہ لوگ اس بات سے ڈرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر فتنے میں مبتلا کر دے۔ اور فتنے سے مراد کیا گئے؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ نصفی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا گئے فتنہ سے مراد یہاں پر دنیاوی مصیبت گئے، یا اس کے آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرمایا گئے یا زلزلہ مراد گئے کہ جب جس بستی کے لوگ اللہ کی مخالفت کرتے گئے اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے گئے تو اللہ تبارک و تعالی ایسی بستی کے لوگوں پر مصیبت فتنے کے اندر مبتلا کرتا گئے۔ اور فتنے سے مراد کیا گئے کہ دنیاوی مصیبت گئے، یا تو زلزلہ گئے، یا اور آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا گئے قتل مراد گئے، یا ظالم بادشاہ کا، ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا مراد گئے۔ تو جس بستی کے لوگ جب روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کی جاتی گئے اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی جاتی گئے، جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا گئے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا گئے، اگر جب جس بستی کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فتنے میں مبتلا کرتا گئے، اور فتنے سے مراد گئے دنیاوی مصیبت گئے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان پر بڑا عذاب نازل ہوگا۔ تو بڑا عذاب سے مراد آخرت گئے۔ تو جو لوگ
لوگ اللہ کی مخالفت کرتے گئے, اللہ کے حکموں پر نہیں چلتے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل نہیں کرتے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں کے اندر فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر فتنے کے اندر مبتلا کرتا گئے, دنیاوی مصیبت کے اندر مبتلا کرتا گئے, ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ زلزلہ نازل کرتا گئے, ایسے لوگوں کو قتل و قتال کیا جاتا گئے. اسی طرح ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو بھی مسلط کرتا گئے. تو اس آیت کریمہ کے اندر غور کریں, یہ آیت کریمہ 18ویں پارے کے اندر گئے, سورہ نور کی آیت گئے. تو یہ آیت کریمہ تو نازل ہوئی ہے منافقین کے بارے میں. منافقین جب اللہ کے رسول کسی کام کے لیے ان کو بلاتے تھے, کسی مشورے کے لیے بلاتے تھے, تو منافقین اللہ کے رسول کے بتائے بنا اللہ کے رسول کی مجلسوں سے اٹھ کر چلے جاتے تھے. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. تو آیت کریمہ تو در حقیقت نازل ہوئی ہے منافقین کے بارے میں, لیکن اس آیت کریمہ کا معنی کے اعتبار سے عام گئے. جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا وہ اس آیت کریمہ کا مصداق ہے. اس آیت کریمہ کو ہم پڑھیں اور موجودہ صورتحال کو اگر غور کریں تو آج ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ آج جو کچھ بھی حالات ہیں یہ ہمارے کالے کرتوت کے نتائج ہیں. جیسے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی, اللہ کے حکموں کو پامال کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے خلاف ورزی ہم نے کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بھی ایسے حالات مسلط کر دیا گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو زندگی سے لے کر موت تک کے تمام تر احکام کو بیان کر دیا گئے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے تمام چیزوں کو بیان کیا گئے, لیکن افسوس ہم قرآن کو پڑھتے نہیں. اگر پڑھتے گئے تو قرآن کو سمجھتے نہیں. جو حالات یہ چل رہے گئے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا. یہ حالات جو گئے ہم اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے گئے, اللہ کی مخالفت کرتے گئے, شریعت مطہرہ کی مطاعرت کر رہے ہیں. اسی وجہ سے آج مسلمان مصیبتوں سے گھرا ہوا ہے, پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے. آج ضرورت اس بات کی گئے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر سچی توبہ کریں. ہمارے حالات تبھی درست ہوں گے جب ہم اپنے اعمال کو درست کریں گے. اگر ہم اپنے اعمال کو درست نہیں کیا اور اللہ کے رسول کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یوں ہی مخالفت کرتے رہ گئے تو آنے والے دن اس سے بھی برے ہوں گے. اس لیے سچے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار کے اندر سچی توبہ کریں. جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر سچی توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کو بدلے گا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے دربار کے اندر سچی توبہ کریں اور شریعت مطہرہ کے پاسبانی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا گئے ان چیزوں پر عمل پیرا ہو. جو حدیث پاک پڑھی گئے اس حدیث پاک کے اندر بھی اللہ کے رسول نے اسی مضمون کو بیان فرمایا گئے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یغار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے گئے کہ بے شک اللہ تعالی غیرت مند گئے. اللہ تبارک و تعالی کو غیرت آتی گئے اور غیرت آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غصہ ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی غصہ کب ہوتا ہے؟ آگے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَن يَأْتِيَ الْمَرْءُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ. اور اللہ تبارک و تعالی کی غیرت یہ ہے کہ انسان
مسلمانوں اس چیز کو بجا لائے، اس چیز کو انجام دے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر حرام کیا گئے۔ جب روئے زمین پر انسان حرام کام کرتا گئے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر غضبناک ہوتا گئے۔ اے مسلمانوں، جب ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کریں گے اور حرام کاموں کے اندر ہم ملوث ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی جب ہم پر غضبناک ہوگا، لہذا نہ ہم اس دنیا کے اندر چین و سکون سے جی سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے اندر جی سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے دربار کے اندر سچی توبہ کریں اور آج سے یہ عہد کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کے پاسبانی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہم پر ہر آن ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی احسان کر رہا ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف ہفتے کے اندر ایک دن نماز پڑھتے گئے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر روزانہ 5 مرتبہ نماز کو فرض کیا گیا۔ اس لیے کوشش یہ کرے، نماز کا چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک تو یہ گئے کہ اگر کوئی شخص سب سے ہلکا جو سزا گئے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نزدیک ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے گئے کہ اگر کوئی شخص نماز جان بوجھ کر چھوڑ رہا گئے تو اس کو قید کر لیا جائے، اور قید کب تک کیا جائے؟ جب تک وہ نماز کا پابند نہ ہو جائے۔ اور دوسرے ائمہ کے نزدیک تو یہ گئے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس سلسلے میں سب سے ہلکا جو مذہب ہے، سب سے ہلکی سزا جو ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے تو اس کو قید کر لیا جائے، جہاں پر اسلامی حکومت ہے وہاں پر قید کر لیا جائے، اور تب تک اس کو قید رکھا جائے جب تک وہ یہ عہد نہ کر لے کہ اب نماز کا پابند نہ ہو جائے۔ تو نماز کا چھوڑنا یہ انتہائی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے یہ آج سے یہ عہد کریں کہ ہم اللہ آج سے نماز کی پابندی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔